مولانا عقیل حیدر سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مقالے پیش کریں. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سید نساء العالمین صلوات محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، چونکہ یہ پروگرام ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے ہے تو اسی مناسبت سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. بہت مشہور معروف حدیث ہے یہ، اور غالباً سب کو یہ حدیث کے ترجمے پہ مفاہیم کے بارے میں پتہ ہے، لیکن رسول نے اس حدیث کو کس نے ایسے فرمایا ہے، کیوں فرمایا ہے، اس کی طرف غور کرنا بہت ہی ضروری ہے. فاطمہ تو سید نساء العالمین، یعنی فاطمہ عالمین کی سردار ہیں. اور بھی تو خواتین ہیں جن کے لیے یہ سرداری کا لفظ آ سکتا تھا، لیکن اور لوگوں کے لیے یہ لفظ سرداری نہیں آئی. جناب مریم ہے، جناب آسیہ، جناب ام کلثوم اور جناب حوا، جناب خدیجہ کبریٰ، تمام خواتین ہیں جن کے لیے یہ سب القاب یعنی سرداری کا یہ جو ہے یہ آ سکتا تھا، لیکن کیوں فاطمہ ہی یعنی زہرا سلام اللہ علیہا ہی کو دیا گیا؟ تو اس میں خاص بات وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا نے ہر زمانے میں ایک نبی کو پیدا کیا، مبعوث کیا، اور اپنی رسالت کو بڑھانے کے لیے، اور اللہ نے اپنی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں ایک نبی کو پیدا کیا، ہر زمانے میں ایک نبی کو خلق کیا، اور اس کو دین کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ وہ ہمارے تمام جو ہے وہ دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرے، جس سے ہم آگے کی راہ کو وہ اچھے سے جو ہے اس کے آگے تک جا سکیں. اسی راہ کو پر کرنے کے لیے خواتین کے لیے بھی کوئی نمونۂ عمل ہونی چاہیے تھی. تو اس کے لیے ایک ذات کو اللہ نے خلق کیا ہوا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلی اللہ. اگر دیکھا جائے تو جناب حوا بھی اپنے زمانے کی ایک خواتین ہیں، معصومہ ہیں، لیکن اگر اور بھی ان کے اوصاف دیکھے جائیں تو ان کے جو شوہر ہیں وہ جناب آدم ہیں، معصوم ہیں، لیکن بیٹے کا جو مقام ہے وہاں حابیل و قابیل کا تذکرہ آ رہا ہے. اور دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں جناب آسیہ جو کہ خود معصومہ ہیں لیکن فرعون کی زوجہ ہیں، تو ان کا جو ہے جو شوہر ہے وہ معصوم نہیں ہے، وہ ایک ظالم بادشاہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب کلثوم جو کہ مادر جناب موسیٰ کی بہن ہے، اور خود جناب موسیٰ کی والدہ جن کے اوپر وحی کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں نے صاف واضح ہے. اس کے بعد آتی ہیں جناب خدیجہ جنہوں نے اپنا پورا مال راہ اسلام میں خرچ کر دیا، لیکن ان سب کو بھی اللہ نے یہ سرداری کا لقب نہیں دیا، یعنی رسول نے ان کو سردار نہیں کہا، عالمین کی سردار نہیں کہا. کیوں فاطمہ ہی کو کہا؟ کیونکہ فاطمہ ایک ایسی خواتین ہے، ایسی زہرا ایسی خواتین ہیں، خاتون جنت ہیں کہ جن کی پوری زندگی نمونۂ عمل ہے. اور ان کی پوری زندگی میں اگر آپ دیکھا جائے تو باپ بھی معصوم ہے، بیٹے بھی معصوم ہیں، خود شوہر بھی معصوم ہے، اس لیے ان کو یہ سرداری دی گئی، یعنی عالمین کی سردار انہیں کو کہا. صلوات علی محمد و آل محمد. تقریباً ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو نبیوں کا تذکرہ آیا ہے وہ 30 سے 35 یا 40 کے اس سے آگے کا تذکرہ نہیں دکھ رہا ہے، یعنی اتنے ہی لیمیٹڈ. ایسا کیوں ہے؟ انہی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جو مخصوص نبی ہیں، جناب عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یہ تمام نبیوں کے جو تذکرے ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی نبی تھے، 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس 30-35 کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو اس کا یہ مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کیونکہ جن واقعات کا تسلسل جو ہے وہ اہل بیت سے ملا، انہی کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ جگہ دی، باقی نبیوں کے تذکرے کو جو ہے اللہ نے نہیں رکھا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے.
چونکہ آپ دیکھیے جناب یوسف کا جو تذکرہ ہے اس میں جناب یوسف کو صدیق کہا گیا، ایھا صدیق، یعنی اے سچ بولنے والے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ کا جو تذکرہ کیا گیا، جناب عیسیٰ نے جو ماں کی آغوش میں کلام کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ بھی صحیح ہے، چونکہ جب دربار میں بیوی آئی ہیں تو انہوں نے کیا خطاب کیا ہے؟ بچوں ہی کو تو انہوں نے وہ لے کے گئی تھی، خطاب جو کیا ہے بچوں کے ساتھ گئی ہیں، اور وہاں جو اپنی پیش کی ہے اپنے گواہ کو جو پیش کیا ہے وہ کون تھے؟ ان کے بچے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو گہوارے بولنے کا اصل مقصد یہی تھا تاکہ کل اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے قرآن کی جو ہے دلیل اس بچے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہماری نزدیک، اس لیے اللہ نے قرآن میں جناب عیسیٰ کو بلوا کے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ایک بچے کی بھی اس کی جو ہے قبول کر سکتا ہے، یعنی گواہی کو قبول کر سکتا ہے۔ واقعہ غدیر کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رسول تقریباً 70 دن زندہ رہی، دنیا میں رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ کے لوگ بھول گئے، کیا ایسا ماجرا ہوا کہ مدینہ کے لوگ بھول گئے اور جناب زہرا کے در پہ جو ہے وہ آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے۔ یہ سب کچھ نہیں تھا، بس اصل مقصد یہ تھا کہ ولایت کو جو ہے مٹانا، یعنی مولا علی کو میدان سے یعنی بیچ سے ہٹانے کا اصل مقصد تھا، جو کہ زہرا بیچ میں آ گئی، ورنہ اصل مقصد وہ تھا کہ جناب مولا علی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے۔ اگر بیچ سے نہ ہٹاتے تو ان کا معاملہ یہیں تک رہتا، یعنی ان کے بعد حقدار چونکہ علی تھے اس لیے علی کو ہٹانا مقصود تھا۔ جو دروازہ گرا وہ اصل مقصد تھا مولا علی کو قتل کرنا، نہ کہ زہرا کو نہیں تھا، چونکہ اگر مولا علی کو ہٹا دیتے تو آج جو ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کہ چونکہ یہ کہہ دیتے کہ اب اصل مقصد یہ ہے کہ علی چلے گئے، علی کے بعد کون ہوتا، تو ہم ہی لوگوں نے یہ جو ہے کاروبار سنبھالا، یعنی رسالت کے بعد ہم ہی لوگ ذمہ دار تھے۔ اصل مقصد یہ تھا مولا علی کو قتل کرنے کا، تاکہ جب مولا علی راستے سے ہٹ جائیں گے تو ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے سارے کام انجام ہوئے، اسی لیے امام نے کہا ہے یا معصومین کا قول ہے یا ہمارے علماء نے کہا کہ ایام عزائے فاطمیہ کو منایا جائے، تاکہ اس جو کار کو انجام دیا گیا ہے، جو اس کام کو جو مظلومیاں پھیلائی گئی ہے، جو بھی کچھ کیا گیا ہے اس کے لیے، تاکہ آگے راہ ہموار ہو سکے، تاکہ اور آگے جا کے ہم اس کو اس سزا کو اور اچھے سے برپا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ کیونکہ میں نے جو مضمون لکھا تھا وہ ایک الگ تھا، یہ کہ کچھ باتیں تھیں، ٹائم کا جو ہے مقالہ جو لکھا تھا وہ یہ ہے کہ عورت کا مقام قرآن کی نظر میں، کچھ اس میں جو ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق جو سوال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں عورت کی انسانی حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن میں خواتین کے متعلق جو باتیں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ہم اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ پائیں گے کہ اسلام نے عورت کی انسانی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے نہ تو قدیمی زمانے کے نظریات اور جاہلانہ رسم و رواج کو، نہ خرافات کا سہارا لیا اور نہ ہی اس دور کے ترقی یافتہ ماڈرن دور کے جاہلانہ انداز اور طریقے کو اپنایا۔ اس کی طرف اسلام نے کسی طرح کا رجحان تک نہ کیا، نہ ہی اظہار کیا۔ اسلام عورت کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں ایک منفرد نظریات کا حامل ہے جو اسے دیگر تمام ادیان سے بالاتر کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو دیکھیں گے کہ قرآن نے، اسلام نے عورت مرد کے مساوی حقوق کو، مساوی ذمہ داری کو، مساوی سزا کو تعین نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں فرق ہے۔ لیکن کہیں کہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے دونوں کو برابر بھی رکھا ہے۔ اگر ہم پیدائش اور خلقت کے معاملے میں دیکھیں تو اسلام نے، قرآن نے صاف بالکل یہ بات کہی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اس آیت میں قرآن کریم نے صاف صاف واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نے مرد عورت کو نفس واحد سے خلق کیا، یعنی ایک نفس سے خلق کیا، دونوں کو جوز بنایا۔ سورہ تقریباً یہی مفہوم جو ہے سورہ نحل اور سورہ رحم میں بھی ہے، سورہ روم میں بھی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، تقریباً آیات کا مفہوم سب کچھ یہی ہے، چونکہ میں نے لکھا نہیں ہے یہاں، چونکہ مضمون سیم وہی تھا۔
آیت سے ملتا جلتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور ان تمام آیات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو خرافات ہمارے درمیان موجود ہے کہ قدیم زمانے سے سوچ چلی آ رہی ہے کہ عورت کو خدا نے مرد کی ٹوٹی پسلی سے یعنی ٹوٹی ہڈی سے اس کو خلق کیا ہے۔ قرآن مجید اس آیت کے نظریے سے اس کو غلط ثابت کرتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے مرد کو خلق کیا اس طرح عورت کو بھی خلق کیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں بھی جب خداوند عالم آدم و حوا کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کو بہکانے کے معاملے کو شیطان کی طرف سے تو ان کو بہکایا گیا، اس معاملے میں بھی اللہ مرد و عورت کو مساوی انداز میں دیکھ رہا ہے۔ قدیمی زمانے میں جو نظریہ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کے مانند اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتی اور اسی روحانی طاقت کی حامل نہیں ہو سکتی، یعنی جو روحانی طاقت مرد کے پاس ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہو سکتی۔ لیکن آیا اگر ہم آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن میں اس کی بھی مثال دی گئی ہے۔ اس مثال میں کہا گیا کہ جناب حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کا جہاں تذکرہ ہے ان کے ازواج کا بہترین تذکرہ دیا گیا الفاظ میں، اور پھر ہمیں انہی تذکرے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے اوپر وحی کا جو نزول ہے وہ بھی بتایا ہے، یعنی عورت کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ وحی کے نزول کو اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ آیت قرآنی میں حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کے بارے میں یہی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ فرشتوں اور ملائکوں کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتی تھیں۔ یہ تمام موارد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ عورت بھی مرد کے مانند روحانی کمالات اور درجات کو پا سکتی ہے، قرب الہی خداوندی کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ یہی قدیمی نظریات میں ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کو جرم و گناہ تصور کیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر اکرم کی ایک حدیث اگر آپ اشارہ کریں کہ من اخلاق الانبیاء حب النساء، عورت سے محبت کرنا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، انبیاء کے صفات میں سے ہے، انبیاء کے خصوصات میں سے ہے۔ یہی حدیث تقریباً جو ہے الفاظ کا چھٹے امام نے بھی فرمائی ہے۔ اور قدیمی نظریہ میں جو آج بھی نیت بہت سارے مسلمان معاشرے میں پایا جاتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو خدا نے مرد کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پوری آیت ہے۔ بہت اچھے سے جواب دیا ہے، مرد و عورت کو مخاطب کیا ہے کہ قرآن مجید مرد سے کہہ رہا ہے خواتین تمہارے لیے لباس ہے اور تم خواتین کے لباس ہو، یعنی مرد کی طرف بھی مخاطب ہے اور عورتوں کی طرف بھی مخاطب ہے۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا جو نظریہ ہے وہ عورت کے نزدیک باقدر ہے، باعمل ہے، یعنی تمام مذکورہ بالاتر یہ عبارت یہ جو ہم نے مضمون یہ جو مقالے کہے ہیں اس میں تمام بات اس بات کی دلیل کرتی ہے کہ اسلام نے، قرآن نے اور اس دین نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی مذہب یا عقیدے نے نہیں دیا ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت بخشی ہے۔ یعنی اس آیات کو اگر ہم مشاہدہ کریں اور اس آیات کو ہم مطالعہ کرنے کے بعد اگر دیکھیں تو اس میں ایک بات بہت ہی واضح ہوتی ہے کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ سب آیتیں اس مشابہ ہیں، عورت اس طرح ہے، مرد اس طرح ہے، لیکن اس کے عمل کے لیے ایک شخصیت ہونی ضروری تھی۔ وہ شخصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، صلوات پر محمد وآل محمد، کہ جنہوں نے کر کے بتایا کہ مرد کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کس طرح مرد کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اور مرد کا عورت کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ چونکہ اگر ہم دیکھیں تو دروازہ گرنے کے بعد جب وہ معافی نامہ کا شروع ہوا کہ بھئی معافی مانگی جائے تو اس وقت تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ، بلکہ کہا تھا اے علی آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تال میل کتنا زیادہ تھا علی و فاطمہ کا۔ اگر ہم اس کو جو ہے مد نظر رکھتے بات کریں تو ظاہر سی بات ہمارے بہت سے اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن ہم لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو کچھ لوگ کا یہ نظریہ ہے، کچھ لوگ کا یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ راضی ہو گئی تھی۔ اگر راضی ہو گئی تھی جو وصیت ہے آخری اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس سے بات واضح ہو جا رہی ہے کہ راضی نہیں تھی، چونکہ آخری وصیت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، نہ میرے جنازے میں آئیں نہ ہی میری نماز پڑھیں۔ اس بات کی یہ دلیل ہے یہ وصیت کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئیں لیکن کسی سے راضی نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔